منسبرگ نے بیسیکلی ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا, ایک مینیجر کیا کیا کام کرتا ہے, اور ڈفرینٹ مینیجرس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہی کنکلوڈیڈ کہ مینیجر کے بیسیکلی 10 رولز ہوتے ہیں, اور یہ 10 رولز اس کو کبھی زیادہ کبھی کم کر کے انہی 10 رولز کو کرنا ہوتا ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ مینیجرز جو ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجرز, وہ یہ 10 ہیٹس پہنتے ہیں, اور ایک وقت میں ایک ہیٹ پہنتے ہیں, ملٹیپل ہیٹس بھی پہن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے رول جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے ایک مینیجر کا, دیٹ از انفارمیشن پروسیسنگ رول, کہ مینیجر انفارمیشن پروسیس کرتا ہے. دس از این انفارمیشن ایج, اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے, نیٹ سے آ رہی ہوتی ہے, آپ کے اپنے جو ریپوزیٹری ہے, نالج بیس ہے آرگنائزیشن کی, اس سے آپ کے پاس نالج آ رہی ہوتی ہے. آپ کے سپلائرز, وینڈرز, کانٹریکٹرز, یہ آپ کو مختلف انفارمیشن پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے آرکیٹیکٹ مختلف انفارمیشن پاس آن کر رہے ہوتے ہیں. تو مینیجر کا ایک بڑا رول ہے انفارمیشن ڈسیمینیٹر کا, یعنی اس کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے بائی ورچو آف ہز پوزیشن, اس کے پاس زیادہ انفارمیشن آتی ہے, سپیریئر انفارمیشن آتی ہے, ریلیونٹ انفارمیشن آتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کرے, یعنی اپنے باسز تک پہنچائے, اپنے پیئرس تک پہنچائے, اور اپنے سب آرڈینیٹس تک پہنچائے. ضرورت پڑنے پہ اپنے کانٹریکٹرز اور آؤٹ سائڈرز کو بھی وہ انفارمیشن پاس آن کرے. خود بھی کوئی انفارمیشن کریٹ کرتا ہے تو ہی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس انفارمیشن کو کس کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اچھا, سنس دس از انفارمیشن ایج, تو لوگوں کے پاس آلریڈی بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اس لیے بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کو اننیسیسری انفارمیشن سے بمبارڈ کیا جائے, unnecessary انفارمیشن ان کو پاس آن کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس ای میل آتی ہے اینڈ یو کیپ آن فگرنگ آؤٹ کہ وائی آئی ایم کاپیڈ ان دس ای میل, دیر از نو ریلیونس ود مائی جاب. ان بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ای میل کرتے ہیں تو پوری آرگنائزیشن کو سی سی کر دیتے ہیں. اس طرح آپ کی انفارمیشن اوور لوڈ میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو انفارمیشن پاس آن کریں تو اونلی جو اس کے جاب سے ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ پاس آن کریں, ورنہ دا پرسن ول بی کنفیوزڈ. اگر آپ اپنے ڈیزائن انجینئر کو, آپ نے جو آر آئی کی پریزنٹیشن کی تھی جس میں آپ نے فائنینشیل فیگرز دیے تھے ٹاپ مینجمنٹ کو کہ وائی دس پروجیکٹ شوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ ان دس آرگنائزیشن, اگر وہ انفارمیشن آپ اپنے ڈیزائن انجینئر کو دے دیں گے, ایک تو اس کا ٹائم ضائع ہوگا, دوسرے وہ کنفیوز ہوگا میں ڈیزائننگ کے جاب سے اس کا کیا تعلق ہے. تو اس لیے اننیسیسری انفارمیشن پاس آن نہ کریں. ہاں, اگر آپ اسے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں دس از دا رائٹ ٹائم کہ چونکہ اس کو اگلی پوزیشن پہ پروموٹ کرنا ہے, تو اس لیے اس کو کچھ فائنینشیل فیگرز بھی شیئر کرنے چاہیے. دین شیئر اٹ اینڈ ایکسپلین اٹ. اسی طرح بعض انفارمیشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے باسز کو ضرور شیئر کرنا چاہیے, اپنے پیئرس کو شیئر کرنا چاہیے. تو ان انفارمیشن کو آپ اپنے باسز اور پیئر کے ساتھ شیئر کریں. تو یہ آپ کا ایز اے مینیجر ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, پروجیکٹ مینیجر, کہ آپ انفارمیشن کو کس طرح سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آف کورس انفارمیشن پہ بیٹھنا از ناٹ اے گڈ تھنگ بیکاز اٹ ول فائر بیک, کیونکہ جب اس انفارمیشن کی کسی کو ضرورت پڑے گی اور میٹنگ کے اندر اس نے کہا کہ میرے پاس تو انفارمیشن ہے ہی نہیں, تو آپ کو فیس سیونگ نہیں ملے گی. اس لیے انفارمیشن کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ آرگنائزیشن کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں, اور وہ بھی اس بہتر طریقے سے کام کر سکیں. بعض لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے انفارمیشن کو چھپاتے ہیں بیکاز انفارمیشن از این ایڈوانٹیج. دوسرا رول ہوتا ہے انفارمیشن پروسیسنگ میں اس کا مانیٹرنگ کا. کون سی انفارمیشن آ رہی ہے, کون سی انفارمیشن کس کو جا رہی ہے, یہ انفارمیشن اس کے لیے ریلیونٹ ہے نہیں ہے, تو یہ ایک مانیٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے اسپوکس پرسن کا رول پلے کرتا ہے مینیجر. اگر آپ کے پروجیکٹ میں خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اور آپ کے پاس پریس آ جاتا ہے, سوسائٹی کے لوگ آ جاتے ہیں, تو کون صاحب ہیں جو ان کو فیس کریں گے؟ اٹ از پروجیکٹ مینیجر. Project manager will explain what happened, why it happened, and what measures you are going to take to eliminate such kind of ugly incidents in future. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک اسپوکس پرسن کی, بیکاز جو کچھ بھی بات کریں گے اس کی بیسس پہ آپ سے جتنے بھی وہاں پہ صحافی ہیں وہ آپ سے ریلیونٹ کوشچن کریں. یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ان یور چوائس آف ورڈ.
اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ واٹ انفارمیشن یو آر پاسنگ آن، بیکاز ظاہر ہے کہ اس کے لیگل ریپرکشنز بھی ہیں. تو یہ رول بھی ہوتا ہے آپ کا ایز اے اسپوکس پرسن. بعض اوقات ایز اے اسپوکس پرسن آپ ٹیلی ویژن پہ بھی آگے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، کس طرح سے جاب کریٹ ہوگی، کیا ٹیکنالوجی پاکستان میں آ رہی ہے. یہ آپ اسپوکس پرسن کا رول پلے کر رہے ہوتا ہے. تیسرا جو ہے، دوسرا رول جو ہے دیٹ از ڈیسیجن میکنگ رول. اب ظاہر ہے آپ مینیجر ہیں، مینیجر کو ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں بہت دفعہ، تو یہ بھی آپ کا رول ہوتا ہے. اس میں ڈیسیجن آپ ایز اے انٹرپرینور لے رہے ہوتے ہیں. ایک ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں آپ ایز اے انٹرپرینور. پروجیکٹ میں آپ کا جو پوزیشن، آپ کی پوزیشن ہے پروجیکٹ مینیجر کی، بیسیکلی یو آر این انٹرپرینور. یو آر ڈیولپنگ اے نیو تھنگ فار بزنس پرپسز. تو جب بزنس پرپز کے لیے آپ کوئی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں بزنس ہونا چاہیے. اور جب آپ بزنس کے آسپیکٹ کو رکھ کے کسی چیز کو ڈیولپ کرتے ہیں دیٹ از انٹرپرینورشپ. تو یو ورک ایز این انٹرپرینور. اور انٹرپرینور کیا کرتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں سولوشنز جنریٹ کرتا ہے، اپنے بزنس کو آگے لے کر کے چلتا ہے. تو یو ڈو آل دوز تھنگس جس کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھے، آدمی کا بزنس آگے بڑھے. تو اس کے بعد ڈسٹربنس ہینڈلر. ادر رول از ڈسٹربنس ہینڈلر. ڈسٹربنس ہینڈلر کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جی، آپ کے پروجیکٹ میں دو کانٹریکٹرز میں لڑائی ہو گئی، مزدوروں میں لڑائی ہو گئی، تو وہ ایک ڈسٹربنس ہو گئی نا، اس کی وجہ سے لوگوں نے ہڑتال کر دیا، کام بند کر دیا، ایک ٹینشن آ گئی. اب آپ نے ان کو بٹھانا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہے، سمجھانا ہے، اور کسی کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے تو ڈانٹنا ہے، کوئی آپ نے ریپریمانڈ کرنا ہے تو ریپریمانڈ کریں، ڈسپلینری ایکشن لینا ہے تو ڈسپلینری ایکشن لیں. تو یہ سب کیا ہے؟ ڈسٹربنس ہینڈلر کا رول ہے. اوکے. دین ریسورس ایلوکیٹر. اگر چیف ایگزیکٹو کی جاب کو مختصراً ڈیفائن کیا جائے تو چیف ایگزیکٹو ان این آرگنائزیشن از بیسیکلی ریسورس ایلوکیٹر. وہ بتاتا ہے کہ کون صاحب کس پوزیشن پہ کام کریں گے، وہ بتاتا ہے کہ کون سی امپورٹنٹ مشینری ہے کس پرپز کے لیے یوز ہوگی، ٹھیک ہے، وہ بتاتا ہے کہ جو پیسے ہیں وہ کن کن پروجیکٹس پہ خرچ ہوں گے. تو بیسیکلی چیف ایگزیکٹو کیا کر رہا ہے؟ ریسورسز کو ایلوکیٹ کر رہا ہے. ایک پروجیکٹ مینیجر جو ملٹیپل پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے وہ بھی ریسورسز کو ایلوکیٹ کر رہا ہے. وہ بتاتا ہے کہ آج کرین اس پروجیکٹ پہ جائے گی، پھر اس کے بعد اس پروجیکٹ پہ جائے گی، کسی کو ویٹ کرنا ہے تو پروجیکٹ مینیجر انڈرسٹینڈس کہ میں جو یہ ویٹ کروا رہا ہوں کیوں ویٹ کروا رہا ہوں مشین کے لیے. تو وہ ریسورس کو آپٹیملی، چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو، مٹیریل ریسورس ہو، فائنینشیل ریسورس ہو، ٹیکنیکل ریسورس ہو، کوئی اور طرح کی ایکسپرٹیز ہو، یہ سارے ریسورسز وہ پروجیکٹس پہ، ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ ایلوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ریسورس ایلوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. وجہ اس کی ہے کہ دس از ہز ریسپانسبلٹی ٹو کمپلیٹ آل پروجیکٹس ان ٹائم ود ان بجٹ. تو اس کے لیے ظاہر ہے جو ریسورسز جتنے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں سمجھتا کہ کن ریسورسز کی کس جگہ پہ زیادہ ضرورت ہے، تو اس کے حساب سے انہیں ایلوکیٹ کرتا ہے. نیگوشیٹر کا رول پلے کرتا ہے. جیسے آپ کانٹریکٹس نیگوشیٹ کرتے ہیں، کانٹریکٹر سے ٹرمز نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو کوئی آپ کے پروجیکٹ کے اوپر اگر آرکیٹیکٹ ہے، اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں. آرکیٹیکٹ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات امپاسبل ڈیزائنز دے دیتے ہیں، ایسے ڈیزائنز دے دیتے ہیں جن کو ایگزیکیوٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے آپ بہت ساری سرٹیفکیشنز، لائسنسز اور پرمیشنز نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیزون کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نیگوشیٹر کا رول پروجیکٹ مینیجر کی لائف میں بہت زیادہ اہم ہے، بیکاز ہی کیپس آن نیگوشیٹنگ ود ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس. وہ جا کر کے سینئر مینجمنٹ سے بھی نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے ریسورسز. وہاں پہ بھی اس کو نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ وہ مختلف چیزیں نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے.
پھر انٹرپرسنل رولز ہے. انٹرپرسنل رولز جس میں وہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ایک رول ہے لیزون کا. لیزون کا رول یہی ہے کہ جناب سب کے جیسے اس پروجیکٹ کے اندر آرکیٹیکٹ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اور آرکیٹیکٹ کا اسٹیک یہ ہے کہ آرکیٹیکٹ چاہتا ہے جس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا ہے بالکل اسی طرح سے اسے ایگزیکیوٹ کیا جائے. اسی طریقے سے اسی وقت ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے جب آپ آرکیٹیکٹ کے ساتھ ریگولرلی ان کانٹیکٹ رہیں گے, لیزون میں رہیں گے. اسی طریقے سے فائنانس مینیجر چاہتا ہے کہ آپ ود ان بجٹ رہیں, اور اگر بجٹ میں کچھ پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے فائنانس مینیجر کا پرائز کرتے ہیں, اپنے سینئر مینجمنٹ کا پرائز کرتے ہیں, ان کے ساتھ لیزون کرتے ہیں کس طرح سے فائنانسز خرچ ہو رہے ہیں. تو آپ کا کام ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ لیزون ہوتا ہے ٹو ایگزیکیوٹ پروجیکٹس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا آرگنائزیشن. دین آپ کا رول فگر ہیڈ کا بھی ہوتا ہے. فگر ہیڈ کا رول کیسے ہوتا ہے؟ جیسے یہ کہ آپ کے پروجیکٹ میں کوئی بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے, پروجیکٹ کے اوپر لوگوں نے لنچ رکھا ہے, تو آپ کے بغیر وہ لنچ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو ضرور بلائیں گے اور آپ کو جانا چاہیے, کیونکہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ ایک طرح سے ہیڈ کی ہے, فگر ہیڈ کی ہے. آپ کی ریسپیکٹ ایسی ہے, آپ کی پوزیشن ایسی ہے, آپ کی پریزنس سے وہ موٹیویٹ ہوں گے. تو ایک یہ رول بھی ہوتا ہے فگر ہیڈ کا. اور جو ایک اور رول ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ لیڈر کا رول تو ہوتا ہی ہے, بیکاز یو آر لیڈنگ دا پروجیکٹ. تو یہ 10 رولز ہیں جو کہ آپ ایز پروجیکٹ مینیجر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں آن اے پروجیکٹ.